سکے، منافق ہوگا اس کا نفاق اثر نہ کر سکے، کفر ہوگا اس کا کفر اثر نہ کر سکے، شیطان ہوگا لیکن مایوس ہو جائے گا اس درس پر آ کر۔ یہ چیز ہم نے اہل بیت کو دی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو ملک عظیم کی اور پوری کائنات کی حکومت اگر آپ کو مل جائے، خدا کہتا ہے ادنا ہے دنیا ہے، پوری کائنات کی حکومت کو خدا ادنا اور دنیا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اہل بیت کو ہم نے ملک عظیم عطا کیا ہے۔ تو وہ ملک عظیم کیا ہوگا؟ الف مستو رب الکعبہ اکیلے نہیں کہہ رہے، حدیث کتاب میں کیا کہتے ہیں؟ اذا واللہ فزنا وفاز شیعتنا، میں کامیاب نہیں ہوا، ہم اہل بیت کامیاب ہوئے ہیں، ہم اہل بیت نہیں، ہم نے اپنے شیعوں کو بھی کامیاب کیا ہے۔ تو ہم کامیاب نہیں ہوئے خالی، ہم وہ ہیں جو اپنے شیعوں کو بھی کامیاب کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ وہ ہیں جن کو ہم اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ ان کی خصوصیت کیا ہوئی کہ ان کے پاس کتاب بھی ہے، ان کے پاس حکمت بھی ہے، ان کے پاس ملک عظیم بھی ہے۔ ملک عظیم کیا ہے؟ یہ کہہ دیں تو ہو جائے، یہ کہہ دیں تو ہو جائے۔ ہم جو کہتے ہیں نا جنت کی کھجور، جنت کی کوئی کھجور نہیں ہے، جنت میں آپ جا کے کہیں گے ہو جائے تو ہو جائے گا۔ اہل بیت نے جناب سیدہ نے کہا یہ لو سلمان جنت کی کھجور لے لو، یہ درخت سے نہیں آئی ہے، ہم نے کہا اور ہو گئی۔ ہم تمہیں ایسا بنانا چاہتے ہیں، یہ ملک عظیم تمہیں دینا چاہتے ہیں کہ خدا کی خصوصیت، خدا کی صلاحیت ہم تمہارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں مومنین۔ خدا نے بندگی کے ذریعے سے ہمیں نوکر نہیں بنانا چاہا ہے۔ العبودیت جوہرۃ کنہ الربوبیہ، خدا کہہ رہا ہے میرے بندے میرا بندہ بن کے دیکھ، میں تجھے اپنے جیسا بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ملک عظیم ہے کہ انسان بندگی کے ذریعے سے اپنے اندر خدائی صفات کو پیدا کر لے۔ یہ ہوگا اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت۔ ان کے دشمن کی خصوصیت کیا بیان کی ہے؟ اسی سے پہلے والی آیت ہے ام لہم نصیب من الملک، اگر ذرا سا بھی ان کو نصیب ہو جاتا مملکت میں، لا یؤتون الناس نقیرا، پرندہ جو اپنی چونچ میں دانا لیتا ہے اتنا بھی کسی کو نہیں دیتے۔ پیغمبر ائمہ اپنے جیسا بادشاہ بنانے کی طرف ہیں کہ ہم اپنے شیعوں کو بھی لے کے جائیں گے، ان جیسا بنائیں گے، اپنے جیسا بنائیں گے۔ اور دشمن کی خصوصیت کیا ہے کہ اگر کچھ نصیب ہو بھی جائے ان کو تو جتنا پرندے کے منہ میں دانا آتا ہے اتنا بھی نہیں دیں گے۔ دوسری خصوصیت کیا بیان کی ہے کہ یہ اہل کتاب مشرکین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مومنین کے خلاف ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو، تو مشرکین کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی خدا پرست، تم بھی خدا پرست، پھر تو ہمارے پاس کیوں آ رہے ہو؟ ان کے پاس جاتے نا۔ کہا نہیں، تمہارا دین یؤمنون بالجبت والطاغوت، مشرکین کے بتوں پہ ایمان لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا دین جو ہے مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ یہ دشمن اہل بیت ہے، خود اہل کتاب بھی ہے، لیکن جاتے ہیں کس کے در پر؟ بت پرستوں کے در پر جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا دین اچھا ہے مسلمانوں کے دین سے۔ آج بھی اگر آپ تاریخ کو ہٹا دیجئے، آج بھی باہر نکل کے دیکھیے تو آپ کو ایسے اہل کتاب، ایسے مسلمان مل جائیں گے جو مشرکین کے در پر جا کر کہہ رہے ہوں گے کہ یہ شیعہ کافر ہے اور تم اچھے ہو۔ بھائی ان کے بتکدے میں کھڑے ہو کر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حالت ہے ان کی۔ تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اہل بیت نے ہمیں کس چیز سے آشنا کر دیا ہے۔ اہل بیت نے ہمیں ملک عظیم سے آشنا کر دیا ہے۔ اہل بیت نے ہمیں صلاحیت عطا کی ہوئی ہے کہ ہم دشمن کا منہ بند کرنا جانتے ہیں۔ یہ چیز آپ جتنے بھی فرقے اٹھا لیجئے اسلام کے، کوئی بھی فرقہ اگر آپ کو گارنٹی نہیں دے گا دنیا کی بھی اور مرنے کے بعد کی گارنٹی تو اپنے بارے میں بھی نہیں دے گا۔ مرنے کے بعد کی گارنٹی تو اپنے بارے میں بھی
نہیں دے سکتا. لیکن ہم آتے ہیں کس طریقے سے. میں نے ایک مثال دی تھی کہ ہم شیطان کو بڑا برا کہتے ہیں کہ شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے. علامہ طباطبائی نے کہا یہ بات غلط ہے. شیطان صراط مستقیم پر نہیں بیٹھتا ہے. کہ روکے آپ. شیطان صراط مستقیم کے کنارے ہیں. وہ ہمیں دعوت دیتا ہے, ہم شیطان کی طرف جاتے ہیں اور پٹری سے اترتے ہیں. ہم کیا ہیں؟ شیطان کنارے پر ہے. وہ ہمیں تصویر دکھاتا ہے, بڑی اچھی سینری ہے, ہم آہستہ آہستہ اس طرف جاتے ہیں اور پٹری سے اتر جاتے ہیں. صحیح. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے پاس ایک چوڑی سڑک ہو, واضح راستہ ہو, اور ساتھ کنارے پر لائٹیں بھی لگی ہوئی ہوں کہ آپ کو سگنل دے دیں کہ بھائی اس کے آگے نہیں اتریے. آپ کے پاس تیز رفتاری سواری بھی موجود ہو اور اس کے اندر ایک ایندھن بھی موجود ہو جو کہ ختم نہ ہونے والا ہو, اور جگہ جگہ پر امداد کے لیے مددگار بھی کھڑے ہوں, تو آپ کے سفر مشکل ہوگا. مجھے بتائیے ہوگا نہیں ہوگا. اب اس مثال کو آپ احادیث سے سمجھیے. صراط مستقیم کون ہے؟ علی. صحیح. سڑک کے کنارے پر جب شیطان تھا تو کون ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی. حسین کی چراغ کی روشنیاں ہیں وہاں پر کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا. اور سواری موجود, سفینۃ النجات, تمام ائمہ سواری ہیں. حسین کی سواری تیز رفتار بھی ہے. اور ایندھن ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. ارے قتل حسین نے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت ایجاد کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور یہاں پر بھی اکتفا نہیں کی. ارے راستے میں تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ سلمان حب فاطمہ ینفع مئات مواطن, 100 مقامات کے اوپر فاطمہ امداد کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جہاں پر راستہ اتنا واضح ہے, جہاں پر چراغ ہدایت موجود ہے, جہاں پر سفینہ نجات موجود ہے, جہاں حرارت قلبی موجود ہے, جہاں فاطمہ امداد کے لیے آ رہی ہوں گی, تو وہاں کوئی کمی چھوڑی. لیکن اہل بیت نے ایک قربانی ایسی پیش کی کربلا میں. یہ راوی آ کر امام صادق سے کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے 19 حج کر لیے. امام فرماتے ہیں 2 اور کر لیتے. ہم مولا 2 اور کیوں کر لیتے کہ شاید تمہارا ثواب ایک زائر حسین جیسا ہو جاتا. خدا عرفات میں نظر کرنے سے پہلے ظاہر حسین میں نظر کر رہا ہے. یعنی یہ وہ کیا چیز ہے. ہمارے پاس ایک حادثہ ہو جاتا ہے, ہم اس کو نہیں بھولتے. ایک خبر آ جاتی ہے, ہم اس کو نہیں بھولتے. ایک ام البنین ہے, ان پہ خبر دی گئی تھی عباس کے بازو قلم ہونے, لیکن پوری زندگی ام البنین قبرستان میں جاتی تھی اور یہ اشعار پڑھا کرتی تھی. یا لیت شعری بما اخبر فإن العباس قطیع الیمین. اے کاش کوئی آ کر مجھے باور کروا دے کہ میرے عباس کے بازو قلم پوری زندگی اس خبر میں یقین نہیں آیا ام البنین کو. لیکن میں کہوں گا ان بیویوں سے کوئی پوچھے کہ جن کے سامنے یہ واقعات ہوئے ہیں, جنہوں نے عباس کے بازوؤں میں قلم ہوتے ہوئے دیکھا, جنہوں نے علی اکبر کے سینے میں برچی دیکھا, جنہوں نے قاسم کی گردن کے اوپر تیر سے شعلہ کو دیکھا, ان بیویوں کی کیا حالت ہوگی کہ علی اکبر کے اوپر وہ محمدہ وہ علیہ امام حسین
پر حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، نظام پہ قسم۔ ارے ان بیویوں کے کانوں سے یہ آواز کیسے ختم ہوگی؟ ان بیویوں کے کانوں میں وہ صدا، یا زینب یا رقیہ یا ام کلثوم علیکم منی سلام، یہ ندا کیسے ختم ہوگی؟ ارے ایک ماں کے سامنے اگر جوان کو ذبح کر دیا جاتا ہے بار بار چونک کے اٹھتی ہے، ارے وہ منظر اس کی آنکھوں سے بہہ رہی ہوتا، لیکن 18 کڑیل جوان اس طرح ذبح ہو گئے ہو، اس طرح پامال ہو گئے ہو، اور اس طرح نوکے نیزہ میں بلند ہو گئے ہو۔ کوئی سید سجاد سے پوچھے، کوئی سید سجاد سے پوچھے مولا کتنا روئیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں نا، مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ سید سجاد کہتے تھے، کسی نے کہا کہ شہادت تو آپ کا عرص ہے، کہ شہادت تو میراث ہے، لیکن یہ بیوی لیکن میں کہوں گا خالی یہ نہیں ہے۔ ارے سید سجاد اگر کوفے میں جاتے تو وہ چہرے نظر آتے جو لشکر یزید میں تھے، ارے مدینے میں آتے تو وہ چہرے نظر آتے جنہوں نے نفرت لگی تھی، اور پوری زندگی سید سجاد یوزی حیان، حیا کے مارے سر جھکائے رہتے تھے، ارے جب گردن اٹھائے تو کربلا والے نظر آئے یا قاتل نظر آئے۔ اگر کوئی قصائی سامنے سے جانور کو لے کے گزر جائے تو یہ عالم تھی کہ قصائی جانوروں کو چھپایا کرتے تھے، بتایا نہیں کرتے تھے، لیکن سجاد کے دل کو کون سمجھا؟ ارے بھیا اگر اس جانور کو ذبح کرنا ہے تو پانی سے پلا کمانا پانی ملا دیتے کہ اگر ذبح کرنا بھی ہے تو خنجر تیز کر لینا، اس کے بعد کہتے تھے لیکن میرے بابا، لیکن میرے بابا، ارے ان کو بھی ایسا ذبح کر دیا گیا، ارے ان کا خود خنجر سے ذبح کر دیا۔